ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے، وہ حساب اسیر ہوگا، بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال ہوگا، اللہ کہیں گے او ظالم انسان تو پڑھنا کیا کرتا رہا، تو کیا کرتا رہا۔ اس کے ہاتھوں سے کہا بول کے بتاؤ کیا جرم کرتا رہا، اس کی آنکھوں سے کہا بول کے بتاؤ کیا دیکھتا رہا، اس کے پاؤں سے کہا بول کے بتاؤ کن راہوں پہ چلتا رہا، اس کی ہڈیاں بھی بولی اور اس کی سکن بھی بولی، اور اس کی آنکھوں سے آواز آئی اور اس کے ہاتھوں نے شہادت دی، اور اس کی آنکھوں کے اندر سے بھی آوازیں آنے لگیں، اور اس کے نام اعمال سے بھی اللہ نے کہہ دیا تو بھی بول کے بتا یہ کیا کرتا تھا۔ اور انسانوں کو بھی اللہ نے کہا تم بھی گواہیاں دو نا، یہ ظالم انسان کیا کرتا رہا۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میدان محشر میں ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، نبیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، ہمسایوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، اسٹوڈنٹ کے سامنے، محلے والوں کے سامنے اور اہل وطن کے سامنے، سب کے سامنے اللہ نے اس کو ذلیل بھی کر دیا، گواہوں نے گواہیاں بھی دی، اور پورے میدان محشر سے پھر اس میں آواز دے دی گئی الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ ظالم ہیں ان پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اس لیے اس کو یوم الخزی کہا جاتا ہے، وہ رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ وہ کہنے لگا کاش میں مر گیا ہوتا، کاش میں مردہ ہوتا، کاش میں زندہ نہ کیا جاتا، کاش میں میدان محشر میں کھڑا نہ کیا جاتا، مجھے زندگی کا حساب دینا ہی نہ پڑتا۔ جس کا حساب آسان ہوا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، فَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل خانہ میں واپس لوٹا، اے میری بیوی بھاگ کے آنا، اے میرے شوہر بھاگ کے آنا، اے میرے بچوں بھاگ کے آؤ نا، میری بہنوں میرے بھائیوں بھاگ کے آؤ نا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ پڑھو میرا نام اعمال کتنا اچھا ہے، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ اس وجہ سے ہے مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ نامہ اعمال کے بعد رب تعالیٰ نے پھر میدان محشر میں اعلان ہو گیا کہ فلاں بندہ جو ہے اور فلاں بندی یہ کامیاب ہے اور فلاں ناکام ہے۔ حساب ہوا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ میدان محشر میں جمع ہوئے، ابھی حساب کا مرحلہ ہی نہیں آیا ہوگا کہ اللہ ان سے کہیں گے اے میرے بندو تم بغیر حساب کے میری جنتوں میں چلے جاؤ۔ میدان محشر میں حساب دینے میں اللہ جانتے ہیں کتنا وقت لگے گا، کیسے پسینے چھوٹیں گے اور کیسے انسان اپنے پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، لیکن یہ 70,000 لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور اللہ ان کو بغیر حساب کے کہے گا جاؤ میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اول زمرۃ من امتی یدخلون الجنۃ 70,000 بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوگی کہ ان کا اللہ پہ یقین کامل ہوگا، ان کے سہارے اللہ کی ذات پہ ہوں گے۔ یہ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں ہوں گی جو در در کی ٹھوکریں کھانے والی، بیٹا بیمار ہوا تو ادھر ٹھوکر کھائی، اس ڈیری پہ سجدہ کیا اور اس مزار پہ سجدہ کیا، کبھی فلاں کے نام کی منتیں، کبھی فلاں کے نام کی نظریں، کبھی فلاں کے نام کی نیازیں، کبھی تعویذ باندھا، کبھی دھاگے لیے اور کبھی خاک چھانی اور اللہ پہ یقین ختم ہو کے رہ گیا۔ ان کی سب سے پہلی بنیادی کوالٹی ہوگی
ان کا یقین اللہ پہ کامل ہوگا، توکل ان کا بڑا مضبوط ہوگا، ان کو اللہ بغیر حساب کے جنتوں کی طرف روانہ کر دیں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کا جب حساب لیں گے تو ان سے رب کریم پوچھیں گے، میری ماں بہنوں بیٹیوں، میدان محشر 50,000 سال کا وہ دن ہے، اس کی کیا کیا تفصیل میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ماتم تو اس معاشرے کا ہے جن کے پاس دنیا کی ورکشاپس کرنے کے لیے 3 دن اور ہفتہ موجود ہے، اور دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے 16-17 سال موجود ہیں۔ میں نے جب اپنی محترمہ بہن سے، جن سے ہمیں اللہ کے دین کی خاطر ایک دینی تعلق، اخوت کا رشتہ ہے، اللہ ان کو اجر عظیم نصیب فرمائے، ٹھیک ہے، یوم آخرت پہ تو 2-3 دن کی ورکشاپ ہو، ایک چیز ایسی ہے اللہ نے اتنی تفصیل سے بیان کی ہے، حدیث میں اس کی اتنی وضاحت ہے، قیامت کیسے قائم ہوگی اس پہ پورے لیکچر کی ضرورت ہے۔ میدان محشر میں لوگ کیسے جائیں گے اس پہ ایک لیکچر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کیا ہوں گے، جواب کیا ہوں گے، حسابات کیا ہوں گے، مکالمہ کیا ہوگا، پورے کا پورا ڈائیلاگ کیا ہوگا، اس پہ ایک علیحدہ لیکچر کی ضرورت ہے۔ میدان محشر سے واپس کیسے پلٹیں گے، نامہ اعمال کو پڑھنے کی کیفیت کیا ہوگی، کون سی چیزیں ہیں جس میں نامہ اعمال کو پڑھ کے انسان خوش ہوگا، اور کون سی چیزیں ہیں جن کو پڑھ کے انسان پریشان ہو جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، بہت کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ میں تو صرف ایک اپنے محاسبے کے لیے اور آپ کو توجہ دلانے کے لیے صرف سرسری باتیں اشارے کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حساب کے بعد میدان محشر میں نامہ اعمال کو دیے جانے کے بعد پھر ایک اور مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا ہوگا۔ پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ یہ منافقوں کے لیے ہوگا اور اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ جو کافر لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، جو عیسائی یہودی ہیں، جو ملحدین اور ایتھیسٹ ہیں، جو دین کے باغی، رب کی ذات کے منکر ہیں۔ آج تو فیشن بن گیا ہے نا سوشل میڈیا پہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا۔ دکھ ہوتا ہے ان بیٹیوں اور بیٹوں کو دیکھ کے جنہوں نے معمولی فیشن کے نیچے اپنے آپ کو اتنا زیر کر لیا کہ اب تو بڑے بڑے اداروں میں ایسے بچے پائے جاتے ہیں جن سے پوچھیں واٹس یور ریلیجن، تمہارا مذہب کیا ہے، تو ان کا جواب یہ نہیں ہوتا اسلام ہے، ان کا جواب ہوتا ہے آئی ایم ایکس مسلم، میں پہلے مسلمان ہوتا تھا اب میں نیوٹرل ہو گیا، دیکھ رہا ہوں سچا دین سچا مذہب کون سا۔ ایسے جو تمام لوگ ہیں ان کا حساب نہیں ہوگا، ان کو براہ راست جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور ان کو بھیجنے کا انداز بھی نرالا ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو بڑے ہی ایماندار قسم کے لوگ ہیں ان کا بھی حساب نہیں ہوگا، ان کو بغیر حساب کے جنتوں میں بھیج دیا جائے گا۔